اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجلس 2، امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ دوسری مجلس امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہے۔ شہید اول علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب دروس میں روایت نقل کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہجرت کے تیسرے سال ماہ ربیع الاول کے آخر میں مدینہ منورہ میں واقع ہوئی، اور آپ کی مدت حمل 6 ماہ تھی، اور آج تک کوئی بھی مولود سوائے امام حسین علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا کے پیدا نہیں ہوا ہے جس کی مدت حمل 6 مہینے ہو اور وہ زندہ و جاوید ہو۔ امام علی مقام کے والدین امیر المومنین سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی مادر گرامی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہیں۔ آپ کا اسم مبارک حسین علیہ السلام ہے اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو علی ہے، اور آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں، اور آپ کے القاب میں سب سے بڑا لقب وہ ہے جو آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا عطا فرمایا کہ آپ جوانان جنت کے سید و سردار ہیں۔ قرب کافی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، دردائیل نامی ایک فرشتہ ہے، اسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے 16,000 بازو عطا فرمائے ہیں۔ ہر بازو کا دوسرے بازو سے اس قدر فاصلہ ہے کہ جس قدر زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک دن دردائیل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ پروردگار نے عرش معظم سے بھی کوئی بڑی چیز خلق کی ہے، کاش میں کسی دن بحکم پروردگار عرش معظم تک پرواز کرتا اور عظمت عرش کی حقیقت نیز جو چیز عرش سے بالا ہے اس کو دریافت کرتا۔ پس جب کہ حق سبحانہ و تعالیٰ پر دردائیل کا ارادہ فاسد ظاہر ہوا، اس ذات نے جانا کہ یہ اپنے کثرت بالوں پر نازا ہے، تو اس وقت اللہ نے اس فرشتے کو 2 چند یعنی 32,000 پر عطا فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ دردائیل ہم نے تیرا مایہ فخر و ناز 2 چند کر دیا، لہٰذا اب تو عرش کی جانب پرواز کر، اور اگر تجھ سے ہو سکے تو عظمت عرش کو دریافت کر۔ چنانچہ دردائیل اپنی پوری رفتار کے ساتھ عرش کی جانب اڑا، یہاں تک کہ اس نے 500 برس کی مسافت طے کی، لیکن اس کا سر کسی کنگرے عرش تک نہ پہنچا، اور قوت دردائیل نے جواب دے دیا۔ پس جب دردائیل تھک گیا تو اس وقت حکم رب جلیل پہنچا، اے دردائیل تیرے اپنے بالوں پر کی کثرت پر ناز نازیبا تھا، لہٰذا تو اپنی جگہ پر جا اور یقین جان کہ کوئی بھی چیز ہم سے زیادہ بزرگ اور عظیم نہیں ہے، اور قوت و توانائی فقط ہمارے لیے ہے۔ پس اس وقت خداوند قہار نے دردائیل کے پر و بال سلب کر لیے اور اسے اس وسوسہ کے سبب صفوف ملائکہ سے نیچے گرا دیا۔ بس وہ فرشتہ سال ہر سال تک عذاب الہی میں مبتلا شکستہ بال رہا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام فرزند رسول الثقلین ماہ شعبان کی 5 تاریخ کو جمعہ کی رات پیدا ہوئے، اور دوزخ کے خزانہ دار مالک نامی فرشتے کو حکم الہی پہنچا کہ اس وقت آتش دوزخ کو بجھا دے تاکہ ولادت حسین علیہ السلام کی برکت سے جملہ اہل دوزخ بھی آتش دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ اور خازن جناں رضوان کو حکم ہوا کہ اس وقت سب جنتیں معطر اور آراستہ کرو۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ فرشتوں کو 1000 قبائل جو 100 کروڑ فرشتے بنتے ہیں اپنے ہمراہ لے کر ہمارے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو، اور ہماری طرف سے حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر مبارکباد دے۔ جبرائیل افواج ملائکہ کے ساتھ ہر ایک فرشتہ زیب و زینت کے ساتھ ابلق اونٹ کی اماری میں سوار، اور ہر اماری مروارید اور یاقوت سے بنی ہوئی تھی، اور ہر ایک کے ہاتھوں میں نور کے ہتھیار تھے، بکمال فرحت و سرور زمین پر نازل ہوئے۔ پس جناب جبرائیل کا افواج ملائکہ کے ساتھ اس جزیرے کی طرف سے گزر ہوا جہاں پر دردائیل بالوں پر شکستہ مدت دراز سے پڑا ہوا تھا۔ اس فرشتے نے جبرائیل کو ملائکہ کے ساتھ ابلق گھوڑے پر زیب و زینت سے سوار دیکھا۔ وہ حیران ہو کر جبرائیل سے پوچھتا ہے، کیا آج قیامت کی رات ہے کہ اس قدر فرشتے زمین پر نازل ہو رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، اے دردائیل آج کی شب قیامت نہیں ہے، بلکہ جناب رسول خدا حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرزند ارجمند عطا کیا ہے، اور ہمیں اس مولود مسعود کی مبارکباد کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا ہے۔ دردائیل نے یہ سن کر جبرائیل سے کہا کہ تمہیں اس خدائے یگانہ کی قسم جس نے تمہیں پیدا کیا، جب تم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تو مبارکباد دینے کے بعد میری طرف سے تسلیم کے بعد عرض کرنا، یا رسول اللہ اپنے اس فرزند ارجمند کا صدقہ میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا کریں، مجھے پروردگار مجھ سے راضی اور خوشنود ہو اور مجھے پھر سے پر و بال عطا کر دے۔
اور پہلے والے مقام پر فائز فرمائے۔ پس جب جبرائیل بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور پروردگار عالم کی طرف سے حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دے چکے تو فوراً بعد دردائل کے لیے دعا کی اپیل کی۔ راوی ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دردائل کی گزارش سنتے ہی اپنے فرزند حسین علیہ السلام کو آغوش مبارک ملی اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، پروردگار عالم، تجھے اس مولود مسعود کے حق کی قسم، بلکہ تجھے اپنے حق کی قسم جو اس پر اور اس کے جد امجد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پر ہے، کہ دردائل کی تکثیر سے درگزر فرما اور اس سے راضی و خوشنود ہو جا اور اسے اپنے رحمت کاملہ سے پروبال عطا کر۔ راوی کہتا ہے کہ ہنوز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ ذات احدیت نے دعائے رسول مقبول کیا اور اس فرشتے سے راضی و خوشنود ہوا اور پھر بال و پر عطا کر کے صفوف ملائکہ میں داخل کیا۔ دردائل اہل جنت میں آزاد کردہ حسین علیہ السلام کے لقب سے ملقب ہوا، بلکہ اس کے بعد اس لقب سے پہچانا جاتا ہے۔ مومنین کرام مخفی نہ رہے کہ حکایت دردائل حکایت فطرت سے بھی بہت مشابہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک جزیرہ میں 700 سال تک شکستہ پروبال کے ساتھ عذاب الہی میں پڑا ہوا تھا۔ جبکہ جبرائیل مبارکباد دینے کے لیے زمین پر نازل ہوئے اور ان کا اس جزیرے سے گزر ہوا تو فطرت کی درخواست پر اسے اپنے پروں پر بٹھا کر خدمت رسول اسلام میں لائے اور آپ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ جناب رسالت مآب نے اپنے فرزند حسین علیہ السلام کو جناب سیدہ کی آغوش سے اپنی گود میں لیا اور جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ فطرت سے کہو کہ وہ اپنے شکستہ پروبال کو میرے حسین علیہ السلام کے بدن سے مس کرے۔ چنانچہ فطرت نے اپنے شکستہ بدن کو امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر سے مس کیا۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اسی وقت فطرت کے پروبال اگ آئے اور پروردگار عالم کی طرف سے اسے خوشنودی اور رضا اور مغفرت کی خوشخبری دی گئی۔ راوی کہتا ہے کہ فطرت آسمان کی طرف جانے لگا تو بہت رویا اور اس نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرزند قوم میں جفاکار کے ہاتھوں بڑی بے دردی سے شہید ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر جو احسان عظیم کیا ہے میں اس کے عوض کچھ نہ کر سکوں گا، لیکن غلام پر ایک خدمت واجب ہے کہ جو مومن بھی شہادت کے بعد اس مظلوم امام کی زیارت بجا لائے گا یا درود و سلام پہنچائے گا یا نماز و زیارت پڑھے گا تو میں سب ہدیہ کو اس سردار دو جہاں کی خدمت بابرکت میں پہنچاؤں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا مقام گریہ و بقا ہے کہ جس عظیم انسان کے جسم سے مس کرنے والے فطرت کے پروبال اگ آئیں۔ اس محسن انسانیت کو کربلا کے لک و دک صحرا میں عاشورہ محرم کے دن قوم اشقیاء نے ذبح کر ڈالا۔ امام مظلوم کے جسم اطہر پر تیروں تلواروں کے اتنے زخم تھے کہ آپ سر تا پا زخموں سے چور چور تھے، آپ کے جسم کی کوئی جگہ زخموں سے خالی نظر نہ آتی تھی۔ لہٰذا منقول ہے کہ روز عاشور فرزند زہرا کے جسم نازنین پر زخموں کی اس قدر کثرت تھی کہ ان کی تعداد شمار کرنا ممکن نہ تھا، لیکن اس کے باوجود امام مظلوم علیہ السلام پوری توانائی اور جرأت کمال کے ساتھ اس قوم نابکار سے لڑ رہے تھے کہ اچانک مظلوم کے گلوئے مبارک پر زہر آلودہ سے پہلو تیر لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس درد شدید کی وجہ سے گھوڑے کی پشت پر ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ یوں زہرا کا لاڈلا کمزوری ضعف کے سبب سے گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا۔ آپ نے پوری کوشش کی کہ اس تیر کو نکال کر پھینک دیں، لیکن وہ تیر ستم اس قدر محکم تھا کہ باہر نہ نکلا۔ آخر مظلوم نے پوری جلالت کے ساتھ اسے پشت کی جانب سے باہر نکالا۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ اس تیر کے نکلتے ہی زخم سے اس قدر خون بہا کہ جس طرح پر نالے سے پانی جاری ہوتا ہے۔ آخر کار مظلوم امام پر غشی طاری ہوئی اور ان اشقیاء بدشعار نے امام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔